الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میرا تو خیال تھا کہ آج یکم شعبان ہو، لیکن میں بہت خوش ہوا اس بات پر کہ میں رجب کا آخری دن، یہ معراج شریف کا مہینہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ عام طور پر علماء اس پر متفق ہیں کہ 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے کچھ اشارتاً اور کچھ بالکل واقعیت کے مطابق، یعنی اشارے سے بڑھ کر، ابہام سے بڑھ کر اس کو پورے وضاحت کے ساتھ ایک صورت، پوری آدھے پارے کی صورت ہے، اس کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل، جس کا ایک حصہ میں نے ایک آیت پڑھ کر آپ کو سنائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات فرمائے، اس کو میں کیا سارے علماء اور ساری دنیا بھی مل کر ان انعامات کو اکٹھا کرنا چاہے اور بیان کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ چند ایک باتیں جو ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو ہر مضمون میں ہے، لیکن یہ جو آج آپ کی خدمت میں بات پیش کی جا رہی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ایک خاص پہلو سے بیان کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کے دو بیٹے، ایک بیٹا حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ حضرت اسحاق وہ بیت المقدس جہاں ہے وہاں کام کریں گے، شام میں اور ان علاقوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو کام کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بڑی مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، 11 بیٹے تھے، 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ عطا فرمایا کہ وہاں جا کے دین کا کام کریں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں آباد ہونے کا حکم ہوا۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معراج شریف جو ہے، معراج شریف اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اور ہر ایک کو جو کم سمجھ والا ہے وہ بھی، جو زیادہ سمجھنے والا ہے وہ بھی اچھی طرح یہ محسوس کر لے، جان لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین۔ امام القبلتین کا کیا معنی ہے؟ کہ پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، بیت المقدس، اور اس کے ساتھ بیت اللہ شریف کا حکم ہو گیا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف آپ رخ کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حکم، لیکن ہوتا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے دل میں آتا کہ میرا قبلہ، میرے دادا کا قبلہ اور میرے دادا کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ، وہ جہاں انہوں نے بنایا بیت اللہ شریف، ہمیں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لمبی بات ہے، میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت ضروری اور یاد رکھنے والی باتیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ توجہ کرتے تھے کہ یا اللہ وہ کون سا دن آئے گا کہ میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لیں۔ اور اس کے بعد سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کرایا۔ معراج شریف میں کیا ہوا؟ معراج ایک ایسا معجزہ ہے، سچی بات ہے، بے شمار معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ سب سے بڑا معجزہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ اور تیسرا معجزہ جو بہت بڑا معجزہ ہے، اور باقی معجزات سے اللہ کے فضل و کرم سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن مجید کا نزول، اور اس کے بعد پھر معراج شریف کا یہ واقعہ کہ معراج شریف ہوئی کس طرح ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا، اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جا کر تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا گیا، تمام ارواح کو اکٹھا کیا گیا، انبیاء کو اکٹھا کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں امام القبلتین، دونوں قبلوں کا ایک قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، اور دوسرا قبلہ کون سا تھا؟ بیت اللہ شریف۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں لے جا کر تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ نماز پڑھیں۔ آپ امام القبلتین ہوئے، تو یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کعبہ اور بیت المقدس کے پیغمبر ہیں، یہ اعلان اسی صورت میں کیا گیا۔ کون سی صورت؟ یہ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ قرآن مجید میں سورہ کاف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لیکن علماء نے کہا کہ سارے واقعات جو معراج شریف کے ہیں اور دوسرے واقعات، سارے واقعات کے لیے غور سے پڑھا جائے تو یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل یہ سورت جو ہے جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، یہ جو سورہ مبارک ہے یہ صرف معراج شریف کے واقعات بیان کر رہی ہے، اور اس میں آپ ایک بہت ٹائم 10-15 منٹ رہ گئے، میں اس میں مختصر کر کے بتاتا ہوں
تاکہ کوشش کرے آپ کہ آپ بھی سمجھیں اور میں بھی سمجھانے کے قابل ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہوا کہ آپ نبی القبلتین ہیں، کعبہ اور بیت اللہ شریف دونوں کے پیغمبر آپ ہیں۔ اور دوسری بات جو اعلان کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہود جو اب تک بیت المقدس کے اصلی وارث تھے اور اس کے نگہبان اور کلید بردار بنائے گئے تھے، ان کی تولیت اور نگہبانی کی مدت حسب وعدہ الہی ختم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں بلا کر اور تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ کے پیچھے نماز پڑھا کے یہ اعلان کر دیا کہ اب تمہارا دور ختم ہو گیا ہے بنی اسرائیل، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آل اسماعیل کا دور شروع ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس بلایا اور بیت المقدس میں بلا کر تمام انبیاء علیہ السلام کو کی امامت کا شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا۔ تیسری بات کیا ہوئی؟ تیسری بات یہ کہ کفار قریش کو اعلان کہ تمہارے جو پند و موعظت کا عہد گزر گیا ہے، فیصلہ حق کے ثبوت کے لیے جس عذاب کو تم مانگتے تھے اب وہ آ گیا ہے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ رسولوں کی سنت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اذن دیا جائے گا، جس کے بعد نافرمان قوم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ ساری باتیں سورہ بنی اسرائیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر معراج شریف کے احکام اور شرائع ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا، جو ابھی میں آپ کے سامنے 2-4 منٹوں میں سنا دوں گا۔ اس کے بعد معراج کے احکام و شرائع میں سب سے پہلی بات کیا ہوئی کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت، یعنی 5 نمازوں کا اعلان، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل جو پیغام لے کے آئے تھے، وہ کیا پیغام تھا؟ وہ تو پیغام تھا اصل میں اللہ کی طرف سے پیغام یہ آیا کہ 50 نمازیں ہوں گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہا کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ عرض کی یا حضرت اے محمد، یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں کہ اس میں کوئی کمی کروا لیں، وہ کمی کروا لیں۔ اور بار بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجتے رہے کمی کروانے کے لیے، اور بالآخر 5 نمازیں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازیں تو 5 ہو گئیں، لیکن ثواب اس کا 50 نمازوں کا ہی ہوگا، کیونکہ اصل تو ہمارا حکم ہے 50 نمازیں پڑھنے کا، 50 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 50 جو ہیں ان کی جگہ 5 پڑھی جائیں گی، اور 5 نمازوں کا ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پر جو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور حضور کی امت پر احسان فرمایا، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کیا احسان فرمایا؟ اب یہ بھی ساری بات جو ہے کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں۔ اب قرآن مجید کی آیتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ پڑھ کے سناؤں تو 2-4 باتیں بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس واسطے میں یہ 12 احکام ہیں، 12 احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور سورہ بنی اسرائیل میں ان کا ذکر ہے۔ اور یہ میں اب ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا، آپ کو صرف اس کے مندرجات بتا رہا ہوں۔ سب پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آیتیں بھی پڑھیں گے تو آیتیں پڑھ کر بھی میں اپنے بات کو مکمل نہیں کر سکتا، یہ صرف میں
اس کے جو اشاریے ہیں انہیں کو بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ دوسری بات فرمائی ماں باپ کی عزت اور اطاعت کرو، ماں باپ کی عزت اور اطاعت کرو۔ قرآن مجید نے یہاں بھی عام طور پر ایسا ہی ہے، ان کی تفصیل بھی بتانا بڑا مشکل ہے، صرف اتنی بات یاد رکھو کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر ایک بات ہوئی کہ شرک نہ کرو، اور دوسری بات کیا ہوئی؟ ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اور تیسری بات کیا فرمائی؟ حق والوں کو ان کا حق ادا کرو۔ تیسری بات یہ فرمائی، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں ہیں، اور بنی اسرائیل سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری سورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی صورت ہے۔ معراج شریف جو ہوا ہے اس کے کیا درجات تھے اور کیا ان کی خصوصیتیں تھیں، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل میں بیان فرما دی۔ آگے کیا فرمایا؟ تیسری بات یہ فرمائی کہ حق والوں کو ہر حق والے کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اور آگے کس کی تفصیل بڑی ہے میں کچھ نہیں بیان کر سکتا۔ آگے چوتھی بات یہ فرمائی اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو۔ مطلب ہے یہ خاص طور پر فرمایا کہ مسلمانوں کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، حد سے آگے نہ بڑھیں، اور ہر معاملے میں اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ پانچویں بات کیا فرمائی؟ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور چھٹی بات کیا فرمائی؟ زنا کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب نہ جانے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ سارے معاملات جو آدمی کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بچو، اور ان میں خاص طور پر حیا ہے، حیا۔ آج دیکھو، میں جاتے جاتے یہ بات عرض کروں، آج کل یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ آج کل عورتیں جو ہیں یہ بھی ایک جلوس نکال رہی ہیں۔ جلوس کیا نکال رہی ہیں؟ جلوس یہی ہے کہ میری مرضی میرا جسم۔ اللہ کے بندو، نہ تمہاری مرضی چل سکتی ہے، اور نہ تمہارا جسم جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا ہے، جو چاہے وہ جو کچھ کرے تمہارے جسم کے ساتھ، یہ بالکل حرام ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں درندے اور کتے اور خنزیر وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اگر عورتوں نے یہی کام کرنا ہے تو یہ کام جو ہے یہ دیکھ لیں، وہ جا کے وہ جہاں چاہیں وہ سڑکوں پر بھی دیکھ لیں کتوں کو، اور کتیوں کو دیکھ لیں، اور بلیوں کو دیکھ لیں، وہ کیا کر رہی ہیں۔ کیا ہم کتے اور بلیے ہیں کہ ہم یہ لوگ حجاب، جس طرح حجاب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں۔ مدینے کی ریاستیں بن جاتی ہے، مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں، اور بے ایمانوں کو اور غلیظ لوگوں کو اجازت دے دی ہے تو جو تم کرتے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عجیب بات ہے۔ پہلے ایک وزیر صاحب نے اجازت دے دی، پہلے ایک وزیر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے، لیکن اس وزیر صاحب کی بات نہیں چلی، اور پھر انہی کی بات چلی کہ جو اصل میں امریکہ کے پٹھو ہیں انہی کی بات چلی، اور کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، نہ تمہارا جسم ہے نہ تمہاری، جسم بھی اللہ نے بنایا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، تمہارا جسم نہیں ہے، یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شے ہے
وہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا اس طرح تمہیں استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ اور پھر چوتھی بات کیا ہے؟ اب ذرا پہلے ایک بات بتائی، چھٹی بات بتائی کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اور فرمایا ساتویں بات یہ بتائی کہ ناحق کسی کو جان سے نہ مارنا۔ یہ ساری آیتوں کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ آیتیں پوری بھی نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اس کے جو مضامین ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں۔ اور فرمایا آٹھویں بات کیا ہے؟ یتیم سے بہتر سلوک کرو، یتیم کے ساتھ بہتر سلوک کرو، کیونکہ بار بار قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ آگ کھاتے ہیں، آگ کھاتے ہیں۔ یاکلون یعنی اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے اندر اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اس واسطے خاص طور پر حکم فرمایا، اور اس رات کو حکم فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ رات کون سی؟ معراج کی رات۔ یہ سارے احکام اس وقت کے ہیں۔ پھر فرمایا اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنا عہد پورا کرو کہ تجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ولا تقف ما لیس لک بعلم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یعنی تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، یہ اور تمہارا دل، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی رہی ہیں، اور تمہارے کان کیا سنتے رہے ہیں، اور تمہارا دل کیا سوچتا رہا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں آدمی کی آنکھیں جاتی ہیں وہاں دل جاتا ہے۔ دل جو ہے، دل کہاں جاتا ہے؟ آنکھیں جدھر جائیں گی ادھر دل جائے گا۔ سمجھ لو اچھی طرح۔ آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں۔ جب آدمی اپنی نگاہوں کو اس طرح اٹھاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں بہن کو دیکھ رہا ہوں یا کسی غیر محرم کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی نتیجہ لکھے گا، جسم میرا اور مرضی میری۔ یہ کام بالکل یہ لعنتیوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا اور غنڈوں کا کام ہے۔ اور کبھی بھی مسلمان اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اور جو ان کی حمایت کرے گا وہ بھی بے ایمان ہوگا، جو ان کی حمایت کرے گا وہ بھی بالکل بے ایمان ہوگا، اور اگر وہ اس کو صحیح سمجھے گا تو وہ کافر ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ایک بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اب ناپ تول میں اپنا عہد پورا کرو، اور اگلی بات کیا فرمائی؟ ناپ تول میں پیمانہ اور ترازو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، اور فرمایا، اور آگے اگلی بات فرمائی نامعلوم باتوں کی پیروی نہ کرو، اور آخری بات کیا بتائی؟ آخری بات یہ فرمائی کہ زمین پر مغرور بن کر نہ چلو۔ آخری بات یہ بتائی، 12ویں بات یہ بتائی کہ لوگوں زمین پر مغرور بن کر نہ چلو۔ مغرور بن کر چلو گے تو یہ غرور جو ہے ایک دن آدمی کو کیا دیتا ہے؟ آدمی کو پستی، اور جو مغرور ہو، آج غرور کر رہے ہو تو کل یہ غرور جو ہے تمہارے کام نہ آئے گا، وہاں ذلیل ہوگے۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو معزز بنانا چاہتا ہے، خدا تعالیٰ کے حکام کو چھوڑ کر جو معزز بنانا چاہتا ہے اپنے آپ کو، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کے راستے پر چلائے۔ میں نے مختصر انداز میں قرآن مجید کا جو سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔